بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیات کا تعلق سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں. اس سے پہلی والی آیات جو آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بیان کی گئی تھی، خاص طور سے جو اس میں مضمون تھا وہ تھا قسم کا، ایلا کا، اور اس کی وضاحت بھی آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بارہا بتایا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت بھی ہے اور مسائل کے اعتبار سے سب سے اہم سورت ہے. زندگی کے گوشے اور زندگی کے جو پہلو ہیں، انسانی زندگی کے، فیملی والی زندگی اور وداؤٹ فیملی، بغیر فیملی، اکیلے کی زندگی، اور ایک مومن کی زندگی کے جو مسائل ہیں اور جو عام زندگی کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس صورت کریمہ میں خاص طور سے واضح انداز میں بیان فرمائے. اور یہ مسائل پیش آتے ہیں، روز مرہ یہ مسائل ہماری زندگی میں گزرتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، نہیں معلوم، آپ کچہری جائیں، عدالت جائیں اور آپ ملے ججوں سے اور وکیلوں سے تو کہیں گے بہت سے مسائل ہمارے سامنے ہیں اور مستقل چل رہے ہیں، بحثیں ہو رہے ہیں، ان پر تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور شوہر بیوی کا جھگڑا ہے تو کہیں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کا جھگڑا ہے، تو کہیں مال و تجارت کا جھگڑا ہے، کہیں زمین و پراپرٹی جائیداد کا جھگڑا ہے. اور یہ کیسز، یہ تمام معاملات جس کو قرآن نے حل کر دیا تھا، ہماری انجانے کی وجہ سے، نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم قرآن سے فیصلہ لیتے، یہ نہیں معلوم تھا اور ہم عدالت گئے. ہم ان لوگوں کے پاس گئے جن کا دھندا، جن کا مشن ہی یہی ہے کہ پیسہ کھانا اور تاریخ پہ تاریخ دینا. پیسے جا رہے ہیں، مستقل حرج کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، دقتیں اٹھا رہا ہے ایک آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے، لیکن حل نہیں ہو پا رہے، اور پیسہ خوب جا رہا ہے، ٹینشن الگ سے ہے. قرآن نے وہی مسئلے حل کر دیے تو وہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمیں وہ مسئلے معلوم نہیں، اس لیے وہ مسئلے ہم حل کرانے دوسروں کے پاس جاتے ہیں جو پیسہ بھی کھاتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، ڈنڈا بھی دکھاتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں ذلیل رسوا بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سی مصیبتیں ہم پر ڈالتے ہیں اور ہمارا پیسہ بھی لیتے ہیں، اور بخوشی ہاتھ جوڑ کر ان سے
اپنے منتی اور سماجت کرتے ہیں مسئلہ حل کر دیجئے، تاریخ پہ تاریخیں چل رہی ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے ان تمام مسائل کو ٹچ کیا ہے، ان تمام مسائل کو قرآن کریم نے، اللہ کی اس کتاب نے اور دستوری قانونی کتاب نے بیان کیا۔ بس افسوس یہی ہے کہ ہم خود دور ہیں اس کے سمجھنے سے، تو ہم دوسروں کو کیا اس کو سمجھائیں گے، ہم ان مسائل کو دوسروں تک کہاں پہنچائیں گے کہ دیکھو ہمارے قرآن میں اس مسئلے کا حل یہ ہے، ہماری کتاب میں اس مسئلے کا حل یہ ہے، ہماری کتاب میں اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ ہم خود نہیں نالج رکھتے ہیں، نہیں جان پا رہے، تو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ میرے دوستو، یہ ہماری کمی ہے۔ اس لیے اس زمانے میں قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا تو بہت سے مسائل، انسان تھے اور انسان کے ساتھ مسائل لگے ہوئے، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں وہ مسائل حل فرماتے تھے بیٹھ کر، چاہے میاں بیوی کے مسئلے ہوتے، بیٹے اور باپ کے مسئلے ہوتے، زمین و جائیداد کے متعلق مسئلے ہوتے، اور اسی طرح جس چیز سے متعلق، زندگی کے جس پہلو اور گوشے سے متعلق مسئلے ہوتے وہ مسجد میں حل ہو جاتے تھے۔ عدالتیں لگتی تھی مسجد میں، جسٹس اور جج تھے، وکلا تھے، وہ مسجد ہی سے حل کر لیتے، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی فریب، نہ کوئی دھوکہ، انصاف کے مطابق وہ فیصلے ہو لیتے، وہیں صلح ہوتی، وہیں معافی تلافی ہوتی، اور اگر سزا دینا ہوتا وہیں سزا ہوتی، جہاں جرمانہ ہوتا وہیں جرمانہ ہوتا، سب کچھ وہیں ہو جاتا اور کوئی دقتیں نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری کمی کی وجہ سے قرآن سے ہم دور ہو گئے، اس لیے ہمارے مسائل دوسری جگہ جانے لگے، اور دوسری جگہ گئے تو وہ بھی ناواقف، وہ دنیا کے اعتبار سے فیصلہ کرتے، اور ہمارا فیصلہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی زندگی کے فیصلے قرآن کریم کے ذریعے اس دستوری اور قانونی کتاب نے کر دیا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کے جو مسائل میں جو بات ہے خاص طور سے وہ شوہر بیوی سے تعلق کی بات ہے، اور وہ مسئلہ طلاق کا ہے، لیکن کچھ باتیں اس سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت کی جو زندگی بنائی ہے، وہ زندگی نکاح کے ذریعے مکمل ہوتی۔ ایک مرد ایک عورت اپنی صحیح لائف گزارنے کے لیے، صحیح زندگی گزارنے کے لیے جب ان دونوں کو اسلام نے اور شریعت نے ملایا تو اس کا نام رکھا نکاح۔ نکاح نام رکھا، اس کو کہتے ہیں آپسی معاہدہ اور آپسی لین دین، اس کا نام نکاح رکھا۔ وہ لوگ اس درس میں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، وہ بھی بیٹھیں گے، جائیں گے نہیں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہ تشریف رکھ کے سنیں۔ اللہ ہو سکتا ہے زندگی میں لائے تو نکاح بھی ہو اور سہارے بھی لوٹے جائیں اور انشاءاللہ ولیمہ بھی ہو۔ بہرحال تو میرے دوست، اسی نکاح، ایک انسان، ایک مرد عورت جب ملیں گے، ایک آگے نسل تیار ہوگی، تو اس ملنے کو اور ملانے کو نکاح نام رکھا، اور اس کو معاہدہ اور لین دین بھی کہا۔ لیکن دنیا میں بہت سے معاہدے لین دین ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بازار گیا، دکان پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے، اس نے پیسے دیے اور کوئی سامان لے لیا۔ ایک معاہدہ اور لین دین یہ ہے، ایک معاہدہ اور لین دین یہ ہے، آپ نے پیسے دیے، آپ کو سامان مل گئے۔ ایک معاہدہ لین دین یہ ہے جو آپسی معاملہ ہوتا ہے، کسی نے ضمانت کرا لی، کسی کا جرمانہ دے دیا، کسی کے ساتھ کسی نے ہمدردی کی، تو یہ معاہدے ہیں، بہت سے دنیا میں معاہدے۔ لیکن نکاح کا جو معاہدہ ہوا میاں بیوی میں، تو یہ معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے شرائط کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، شرائط رکھے اس میں کہ دیکھو، جب ایک انسانی زندگی، ایک مرد اور ایک عورت جب آپس میں نکاح کے ذریعے ملیں گے تو اس کے شرائط عام
معاملات کی طرح نہیں ہوں گے. وہ چونکہ زندگی بھر کے لیے نکاح ہو رہا ہے, کبھی ٹوٹے نہ, ایسا نکاح کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہی کہ کبھی ٹوٹے نہ, ایسے اس لیے شرائط رکھے. اب مثال کے طور پر آپ دنیا کے معاملہ لے لیجیے, آپ کوئی چیز خریدنے گئے اور وہ چیز خراب نکل گئی تو آپ گئے, فوراً اپنے پیسے واپس لیے, اس کو واپس کر دیا, کام ختم. لیکن کیا میاں بیوی بھی ایسے ذرا سے لڑائی ہوئی اس کے بعد جب آپ اپنے گھر جاؤ تو اپنے گھر جاؤ؟ نہیں, اس کو دوسرے معاملات کی طرح نہیں رکھا. اس کے منعقد ہونے کے, ایک میاں بیوی کو آپس میں تعلقات کے جو نکاح کے ذریعے ہو رہا ہے, اس کو بھی بہت سی چیزوں سے شرائط سے گھیرا. اور اس کے بعد کبھی زندگی میں اگر ایسا موقع آئے کہ میاں بیوی میں جدائیگی پیدا ہو تو اس کو بھی شرائط کے ساتھ گھیر دیا اور اس کا نام طلاق رکھا. جڑنے کا نام, ایک مرد اور ایک عورت جو پوری زندگی ہمیشہ جڑیں گے اور مل کے رہیں گے, اس کا نام اسلام نے, قرآن مقدس نے, امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے اس کا نام نکاح رکھا. اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں ایسا کوئی موقع آیا کہ یہ آپس میں میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا ہے, وہ الگ ہونا چاہتے ہیں, اگر الگ نہیں ہوں گے تو میاں بیوی پر ظلم کرے گا اور بیوی میاں کے حق نہ ادا کرے گی, تو اس میں گناہ ہوں گے اور اس میں بہت سی خرافاتیں پیدا ہوں گی اور اس میں لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں تو ہوگا ہی, اور خاندان بھی لڑ سکتے ہیں, پارٹیاں بن سکتی ہیں, جنگ و جدال ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جب اس کنڈیشن میں اگر میاں بیوی کسی زندگی کے موڑ پہ پہنچیں گے تو ایک طریقہ جدا ہونے کا, جس کو بہت آسان جدا ہونے کا طریقہ ہے, وہ ہے طلاق. کہ آپسی اگر ایسی کنڈیشن میں میاں بیوی پہنچ جائیں, اللہ نہ کرے کوئی پہنچے, اگر پہنچ گئے تو پہلے سے اللہ نے وہ شکل بتا رکھی ہے کہ پہنچنے پر تمہیں لڑنا آپس میں نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے, خاندان آپس میں نہ لڑیں گے, ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, طلاق کے ذریعے تم لوگ چپے سے جدا ہو جانا, تم اپنی زندگی گزارو, تم اپنی زندگی, شوہر اپنی دوسری بیوی تلاش کرے اور بیوی جو طلاق عدت گزرنے کے بعد وہ اپنا دوسرا شوہر تلاش کرے, جہاں بھی اچھی طریقے سے نباہ ہو. اللہ نے طلاق کے ذریعے جدا کر دیا. تو میرے دوستو عزیزو, ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہمیشہ کے لیے جڑنا, کبھی ٹوٹنا نہیں, اس کا نام نکاح رکھا شریعت نے, اسلام نے, میرے آقا نے. اور اگر کبھی موقع ایسا آئے کہ اس کو نباہ نہیں ہو سکے, جیسے میں نے شکل بتائی, تو اس صورت میں اس کا نام طلاق رکھا. اب ذرا دیکھیے, بہت سے مذاہب دنیا میں, بہت سے ادیان, بہت سے مذاہب آئے, ان میں کوئی قانون نہیں, کوئی لا نہیں ہے, کوئی لا قانون نہیں ہے. آج بھی آپ جا کر حکومت, یہ جو حکومت ہے, آپ یہاں جا کر دیکھ لیں کہ اس قانون میں کیا لکھا ہوا کہ عدت کے بیوی, وہاں طلاق بھی نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا قانون ہے جو بالکل انسانیت کے خلاف ہے. انسانیت کا لحاظ ہی نہیں اس میں. نہ عورت کو اگر طلاق دے گا اس قانون میں تو مہر بھی نہیں ہے, ایسے نکال دے چاہو. اور نکالا کہاں جاتا ہے, آج روز مرہ کی نیوز پیپر, اخبار اور پوری دنیا کا یہ نقشہ بتا رہا ہے. آج تو پوری دنیا انسان کے جیب میں رہتی موبائل میں, جس کو انٹرنیٹ سیٹلائٹ کے ذریعے سے موڈیفائی کر کے اور اس کو پورے انسانوں تک پہنچایا گیا موبائل اور نیٹ کے ذریعے سے. آج وہ بیٹھا بیٹھا پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے کہ پوری دنیا کے مسائل دیکھ رہا ہے. تو دیکھ رہا ہے کہ جتنے مذاہب اور ادیان دنیا میں ہیں ان میں روز مرہ خبریں آتی ہیں. کوئی عورت بلڈنگ سے کود کر مر گئی ہے, اس نے آتما ہتیا کر لی, خودکشی کر لی. کوئی
کسی شوہر نے اس کو گاڑی نہ ملی، اس کو جہیز نہ ملا، اس نے عورت پر پٹرول چھڑکا اور بیوی کو آگ لگا دی ہے اور وہ مر گئی۔ کوئی عورت اپنی جو ہے پریشانی کی تاب نہ لا سکی تو رات میں یا دن میں اکیلے میں پھانسی کا پھندا گلے میں لگایا اور وہ چھت سے لٹک کے مر گئی ہے۔ کسی نے یہ لکھا اخبار میں کہ آج ایک ناہنجار اور ایک نالائق شوہر نے، انسان نے اپنی بیوی کو اس سے پھینک دیا۔ کہاں سے پھینک دیا؟ پہاڑ سے نیچے گرا دیا۔ بہت سی شکلیں ہیں مارنے کی۔ آج عورتوں پر ظلم اس طرح ہو رہا۔ کسی نے ٹرین کی پٹری کے نیچے ڈال دیا باندھ کر کے عورت کو، اسی میں کٹ کے مر گئی۔ تو روزمرہ یہ نیوز اور یہ خبریں آتی ہیں، کیونکہ وہاں کوئی قانون نہیں تھا اس لیے یہ موت سامنے آئی، اور روز مرہ مر رہے ہیں لوگ، خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، آپسی خاندانی تناظر کے قانون نہ ہونے کی وجہ سے وہ کدھر جائیں، اس بات پر شیطان ان کو ابھارتا ہے کہ مارو یا مرو۔ تو قانون نہیں تھا، لیکن اللہ قربان جائیے قرآن مقدس پر، اور قربان جائیے امام الانبیاء ہمارے آقا محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسلام وہ شکل لے کے آیا، اسلام وہ پیغام اور وہ بہترین نمونہ لے کر آیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی زندگی میں وہ نمونہ پیش کیا کہ سارے مسائل اور سارے قانون بالکل واضح کر دیے کہ نہیں، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہر ایک کے مسائل واضح طور پر قرآن کریم کے ذریعے سے اس پاک پوتر اور سچی اور سخت کتاب کے اندر بیان کر دیا کہ نہیں، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے، اور کہیں بھی عدالت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں کہ اپنا پیسہ خرچ کرے، کیس درج کرے، وکلا کھائیں، جج کھائیں پیسہ، اور پھر بھی تمہارا مسئلہ نہ حل ہو، آؤ قرآن کی طرف اور قرآن سے پوچھ لو کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، وہ حل تمہیں بتا دے گا، وہ قرآن تمہیں حل بتا دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، یاد رکھو کہ جو مسئلہ قرآن نے بتایا وہ بالکل حق اور سچ اور بالکل صاف ستھرا ہے، کسی پر وہاں ظلم نہیں۔ تو اب ایک دو چیزیں یاد رکھو کہ اصل رشتہ نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے جو بنایا، یہ پاک پوتر رشتہ میاں بیوی کا، یہ ہمیشہ کے لیے بنایا۔ نکاح اس لیے پڑھایا جاتا، دیکھو کسی لین دین میں گواہ نہیں ہوتے۔ آپ کسی سامان خریدنے جائیں تو وہاں گواہ تھوڑی نہ ہوں گے، بھیا 2 گواہ رہیں تو ہم سامان دیں گے، یا 2 گواہ رہیں تو ہم سامان لیں گے، نہیں، آپ نے پیسے دیے اور سامان دیا، آپ چلے آئے۔ لیکن نکاح ایسا بابرکت ہے کہ اللہ نے 2 گواہ مقرر کیے کہ گواہ ہونا بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوگا، گواہ ہونا ضروری۔ اور پھر یہ کہا کہ نکاح قاضی پڑھائے گا، لکھا پڑھت کرے کہے گا، اور پھر گواہ کے ساتھ مہر شرط ہے، مہر عورت کا حق ہے، لہذا مہر ہونا ضروری ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا۔ تو گواہ ہونا بھی ضروری، مہر کا ہونا بھی ضروری، اور اسی طرح چپکے سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر میاں بیوی چپکے سے آپس میں قبول کر لیں، گواہ نہ ہو، کوئی آدمی نہ ہو، تو ان کا نکاح نہیں مانا جائے۔ آدمی ہو اور وہ ایجاب و قبول کرے، مرد عورت، کہ میں نے تم کو قبول کیا، میں نے تم کو قبول کیا، اور آدمی موجود ہو، اعلان کیا جائے نکاح کا، تو کہتے ہیں اب یہ نکاح صحیح ہوگا۔ اس لیے نکاح ایسی چیز ہے، کوئی لین دین نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز خرید کے لائے اور اس کے بعد جب تک کھایا پیا اس کے بعد ٹیشو پیپر نہیں ہے۔ آج یورپ مغربی کلچر، اور اس زمانے میں بھی جو زمانے جاہلیت تھی اس وقت بھی اور آج بھی مغربی کلچر عورت کو کیا سمجھتا ہے؟ ٹیشو پیپر۔ ٹیشو پیپر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نکالا اور اس سے اپنی ناک منہ صاف کیا، اس کو پھینک دیا، ٹیشو پیپر کی طرح عورت ہو گئی۔ اس لیے وہ عورتیں جن پر ظلم ہو رہا ہے مغرب میں، یورپ میں، وہ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام میں ان کو حق دیا جا رہا ہے۔ وہ یہودیوں نے اور وہ اسلام دشمنوں نے اور قرآن کے نہ ماننے والوں نے وہ جو نعرہ لگایا تھا گلوبلائزیشن کی آزادی نسواں، عورت آزاد نہیں، تو یہ نعرہ لگا کر عورت کو تو آزاد کر دیا، لیکن اتنی آزاد کروا دیا کہ اب اس کو ٹیشو پیپر بنا دیا کہ تم گھر میں نہ بیٹھو، تم آؤ روڈوں پر
क्लबों में आओ, महफिलों में आओ, और इसी तरह दुकानों पे आ जाओ, हर जगह तुम आ जाओ ताकि तुम्हारी इज्जत पामाल हो, तुम नीलाम हो जाओ, तुम टिश्यू पेपर की तरह हो। हालांकि कुरान ने कहा औरत नाम है, औरत ये लफ्ज अरबी है, औरतुन के माने अरबी में आते हैं छुपा हुआ, कोई छुपी हुई चीज को औरत कहते हैं। लिहाजा औरत तो छुपने की चीज थी कि उसको पर्दे में रखा जाए। आज भी इस मुल्क में, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में, यहाँ इस भारत में हमारे बहुत से, हमारे यहाँ मुस्लिम में तो बुर्का नकाब है ही है, हमारे यहाँ मुसलमानों में नकाब है ही है कि नकाब पहन के औरत बाहर निकलेगी, वरना उसके लिए हराम है बगैर निकाह के निकलना। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी, बहुत से हिंदू खानदानों में आप देहातों में देखेंगे, वो औरतें, उनके यहाँ नकाब तो नहीं है लेकिन वो साड़ी भी पहनेंगे तो घूंघट बहुत लंबा होगा कि कोई देख ना पाए चेहरा, उनके यहाँ घूंघट लंबा होगा। क्यों? आज भी उनके यहाँ, वो अलग बात है, यूरोप कल्चर ने आजकल की नौजवान लड़कियों को आजाद कर दिया, वो तो उल्टे सीधे पहनाव पहन करके आ गई रोड पे। यूरोप जो मगरिब चाहता था, यूरोप जो चाहता था वो हो गया। लेकिन आज भी मुआशरा, हमारे हिंदू भाइयों में भी वो मुआशरा ऐसा है जो वाकई अच्छे लोग और बड़े इज्जतदार लोग माने जाते हैं, उनके यहाँ भी औरतें इज्जत से निकलती, अगरचे वो साड़ी पहने हों लेकिन वो पर्दे का लिहाज करते हुए निकलती, अपने चेहरे को बचाते हुए निकलती हैं। तो आज भी ये हर एक के जहन में आने वाली बात और अकल में आने वाली बात है कि औरत कहते हैं छुपी हुई चीज को, पर्दे वाली चीज को। मेरे दोस्तों अजीजों, अब जब आपने ये बात समझ ली तो अब इस्लाम का कानून समझिए। अल्लाह अल्लाह कुरान करीम के ऊपर जान दे दे इंसान, उसकी मोहब्बत में अपने दिलो जान, उसकी मोहब्बत में सरसार कर दे, ऐसे कानून बताए। कुरान ने कहा देखो, मर्द को ये जो निकाह रिश्ता है हमेशा के लिए, कभी खत्म ना हो, लेकिन जिंदगी में अगर कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहां रिश्ते को खत्म करना पड़े और किसी तरह बनाई न बने और मसाइल उलझते जाएं और परेशानियां बढ़ती जाएं और किसी तरह गुजारा, मियां बीवी का गुजारा मुमकिन ना हो, तो अब अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? कुरान, अल्लाह की इस पाक पवित्र ने क्या कानून बताया? कानून ये बताया कि मर्द को अख्तियार तलाक का है। अगर वो दोनों जुदाई लेना चाहते तो मर्द तलाक दे दे, उसको अख्तियार अल्लाह ने तलाक कर दिया। कुछ अल्फाज कहेगा अपनी जुबान से और वो औरत जुदा हो जाएगी उससे, और फिर ये तो मर्द को अख्तियार दे दिया। लेकिन एक सवाल पैदा ये हुआ कि क्या सिर्फ मर्द ही को अख्तियार है, औरत कुछ नहीं है? तो अल्लाह ने उसका भी हल बताया। कुरान ने कोई गोशा छोड़ा नहीं है। कभी ऐसा होता है कि मर्द जुल्म के तौर पर, कभी ऐसा होता है कि मर्द आजिज है, औरत इंतहाई बदकिरदार है, औरत इंतहाई नालायक है। ऐसा होता है दुनिया में, बहुत से वाकयात आपको मिले। औरत बदकार है, औरत बदचलन है, मर्द सीधा है, आजिज है, मर्द सीधा आजिज है, परेशान है, वो कैसी जिंदगी गुजारे? गुजरना मुश्किल है। उस औरत से छुटकारा लेना चाहता है तो अल्लाह ने मर्द से कहा कि अब जब नहीं निभा सकते हो तो अब इसको मारना नहीं, इसको कत्ल न करना, इसको जलाना नहीं, बल्कि इसको तलाक दे दो और कह दो कि जाओ तुम्हें तलाक। एक मरतबा कहे तो तुम्हें तलाक है, वो इद्दत गुजार के चली जाएगी, उसका काम खत्म हो जाएगा। इतना आसान। तो मर्द को ये इख्तियार दिया ऐसी कंडीशन में। कभी ऐसा होता है कि औरत तो बहुत अच्छी है, बड़ी नेक है, बहुत पाकबाज और बहुत ही अच्छी औरत है, लेकिन मर्द जालिम है, शराबी, कबाबी और बदचलन। ये दुनिया में दोनों चीजें हैं। आप जरा गौर करें, ये ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज बता रहा हूं जो ऐसी नहीं कि ना मिले। आप एक महल्ले में कितने आदमी, कितनी औरतें ऐसे मिलेंगी? पूरी दुनिया, पूरे हिंदू मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की बात, पूरी दुनिया की बात नहीं। आपको छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे महल्ले में सैकड़ों आदमी, मर्द, औरतें ऐसी मिलेंगी। तो कभी औरत बहुत अच्छी होगी और मर्द खराब होगा, वो औरत आजिज होगी, न समझाए समझता होगा, न बताए समझता होगा,
نہ پولیس کے ڈنڈے اور مار سے نہ سمجھتا ہوگا، کسی حال میں نہیں سمجھ رہا ہے، اور عورت کڑ کڑ کے اپنی زندگی گزار رہی۔ اب کیا کرے؟ اب وہ طلاق بھی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ظالم ہے، وہ طلاق کیوں دے گا؟ اسے تو بنا بنایا کھانا ملتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، بڑبڑاتا ہے، مارتا ہے عورت کو، اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، اسے ہر چیز مل رہی ہے، تو وہ کیوں طلاق دے؟ لیکن عورت کا جو حال ہے اب وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، یا تو خودکشی کر لے، اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کے مر جائے، یا وہ کہیں اوپر سے کود جائے اور اپنی جان دے دے، یا خود بھی مرے، اپنے بچوں کو بھی مار ڈالے، ختم کر دے۔ تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اسلام نے اس کا حل بتایا، قرآن کریم میں ایسی کنڈیشن میں حل بتایا کہ عورت کیا کرے، مرد طلاق نہیں دے رہا ہے، تو اب یہ حل بتایا کہ عورت کے لیے ایسی کنڈیشن میں اگر چھٹکارا لینا چاہتے ہی تو اللہ نے عورت کو بھی، صنف نازک کو بھی اختیار دے دیا، اور اس کا نام خلا رکھا۔ کیا رکھا؟ اس کا نام خلا ہے، کہ ایسی کنڈیشن میں وہ جائے گی قضا، دار القضا، قاضی کے پاس، حاکم کے پاس، یا اگر وہاں دار القضا نہ ہو تو مولانا کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جائے گی، اور ہم خلا لینا چاہتے ہیں۔ مرد کو بلایا جائے گا تو طلاق نہیں دیتا ہے، چل نہ دے، لیکن ابھی مہر تو نے نہیں دیا اس عورت کا، نہ ہاں نہیں دیا ہے، چل وہ عورت مہر معاف کرتی ہے تو اس ختم کر دے معاملہ، اگر وہ مان جائے اس پر تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم، طلاق ہو گئی۔ خلا کسی چیز پہ، عورت کسی چیز پہ راضی کر لے، مہر کی معافی پر راضی کر لے، اس کو راضی کر لے کہ مہر میں نے معاف کر دیا، تو مجھے چھوڑ، اس کو کہتے ہیں خلا، عورت کی طرف سے مطالبہ ہو، عورت کو اختیار دے دیا۔ اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو قاضی اس سے کہے گا کہ نہیں، اب جب عورت اس پہ آ گئی تو تجھے چھوڑنا پڑے گا، تو قاضی فسخ کرا دے گا اس نکاح کو، اور ختم ہو جائے گا نکاح۔ اللہ نے عورت کو بے ظلم میں نہیں چھوڑا، ظلم کے دلدل سے نکالا ہے عورتوں کو۔ آج عورتوں کو سامنے، ہماری مسلم عورتوں کو، اور ایک بات یاد رکھنا، وہ مسلم بھی نہیں تھی، وہ تو بھیش بدل بدل کے، نقاب پہن پہن کر، جو فسادی لوگ ہیں وہ نقاب پہن پہن کر اور پہنا پہنا کر اور پیسے اور مال کے ذریعے سے ایک ڈھنڈورا پیٹے گیا کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا، مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا۔ واہ بھائی، دنیا میں مسلمانی عورتیں ملی جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرے سارے لوگ عیش و مستی کر رہے ہیں، صرف وہ مسلمانی عورتیں بیچاری ملی کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ایک بنایا گیا پروگرام، اور اس کے بعد اس پروگرام کو بنا کر کے اس کو باقاعدہ لکھت میں پیش کر دیا گیا، اور طلاق کو سامنے لا کر تین طلاق کر کے اس کو پیش کر دیا گیا، عدالت میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد اپنے پارلیمنٹ میں پاس کرا لیا گیا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ نیت کا فطور۔ اسلام نے وہ خوبصورت بہترین طریقہ بتایا ہے کہ قسم خدا کی اگر کوئی اس کو پڑھ لے یا سن لے تو اس کو وہ فالو کے بغیر اس کو نہیں رہے گا۔ اسلام نے تو وہ حقوق دیے، کہیں جان لینا، کہیں کسی پر ظلم کرنا اسلام کو، قرآن کریم کو اور میرے اللہ ایشور کو برداشت نہیں۔ قانون حل بتایا، اس کا مسئلہ بتایا کہ تم اس طرح کرو، قرآن کے یہ قانون ہے، یہ فیصلہ، اس طرح چلو تو تم کامیاب رہو۔ تو مرد بھی آسان اور عورت کے لیے بھی آسانی، کہیں ظلم کا نام و نشان نہیں ہے قرآن کریم نے۔ تو مرد کو طلاق کا اختیار دے دیا، میں نے جو کنڈیشن بتائی، اور عورت کو خلا کا اختیار دے دیا۔ آج کی جو مسائل ہیں، آج کی جو آیتیں ہیں، اسی کے اوپر اب ایک بات اور سمجھیں یہاں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہیں، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہیں، فإمساکم بمعروف، تو یا تو دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق اس عورت کو روک لے، او تصریح بإحسان، یا احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ، ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے اے مردو تمہارے لیے حلال نہیں ہے،
کہ انتا خذو مما آتیتموہن، کچھ لے لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے مہر، الا ان یخافا، ہاں مگر ایک صورت ہے کہ وہ دونوں آپس میں ڈرتے ہوں کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے. اگر ایسا ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ افتدت بھی، کہ عورت اپنی جان چھڑا لے پیسہ دے کر کے، مہر کو معاف کرا کے. اس کو کہتے ہیں خلا. اس آیت میں اس کا خلا کا بیان ہوا. اب ایک مسئلہ سمجھیں کہ میں نے بتایا کہ نکاح جو ہے اصل شریعت نے ہمیشہ کی رشتے کی جوڑنے کے لیے قائم کیا، اور الحمدللہ پوری دنیا کی جو آبادی ہے، مسلم آبادی کہا جائے، اس میں چند فیصد ایسے مسئلے آئیں گے جہاں طلاق ہے، ورنہ طلاق نہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں. پوری دنیا کا آپ لیجئے، جتنے ممالک ہیں مسلم ممالک، یہ جہاں مسلمان رہتے ہیں اور ان کو کچھ سوجھ بوجھ دین کی ہے، قرآن کی ہے، تو ان کے ہاں مسائل، طلاق کے مسائل بہت کم پیش آتے. نسلیں گزر گئیں، کہیں طلاق نہیں، پورے خاندان کے خاندان ہیں، کہیں طلاق کا کوئی معاملہ نہیں آیا. وہ اکا دکا کہیں آ جاتا، وہ زندگی کے مسائل موڑ ہیں، وہ زندگی کے موڑ ہیں، ورنہ ہے نہیں زیادہ گزار لے جاتے. میاں بیوی صبر و شکر سے کسی طرح زندگی پوری گزار لے جاتے، پھر ان کی اولادیں آتی، وہ بھی اسی طرح زندگی نسلیں در نسلیں گزر گئیں. اکا دکا کہیں آپ کو ملے گا کہ کہیں طلاق ہے. اور لیکن جب طلاق کا موقع آیا جہاں، تو وہاں بھی مسائل ہیں، مسائل کے ساتھ طلاق ہے. تو میرے دوستو یاد رکھو، تو میں نے بتایا کہ رشتے نکاح یہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر طلاق حلال بتائی گئی. اس لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال تو ہے لیکن ناپسند ہے. اللہ دنیا میں جتنی ناپسند چیزیں ہیں حلال ہیں لیکن ناپسند ہیں، ان میں سب سے زیادہ ناپسند حلال طلاق ہے. طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے اس نظام دنیا کا رشتوں پر رکھا ہے، جڑنے پر رکھا ہے، توڑنے پر رکھا ہے. اللہ جو مرد عورتوں کو جو نظام رکھا ہے، جڑنے پر رکھا ہے. آدم اور حوا جڑے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہوئے. وہ الگ بات ہے ہم آدم علیہ السلام کی سنت کو نہ ادا کریں، انہوں نے نکاح کیا، اب تک ہم نے نکاح نہیں کیا، تو سنت نہ ادا ہو الگ بات ہے، لیکن ادا کر لینا چاہیے جب موقع ملے. تو آدم اور حوا کے ذریعے پورے نسل انسانی. آج ایک واقعہ پیش آیا کہ سہارنپور ایک جماعت گئی، سری لنکا سے آئی تھی. سری لنکا سے ایک جماعت آئی تھی سہارنپور. تو حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، تو انہوں نے پوچھا جماعت سے کہ کہاں سے تشریف لائے ہو؟ تو کہا جماعت والوں نے کہا کہ سری لنکا سے آئے ہم. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ سری لنکا میں تو آدم علیہ السلام چونکہ وہیں اترے اور وہیں سے نسل انسانی بڑھی، تو آدم علیہ السلام کے اولادوں میں کچھ لوگ ہوں گے وہاں. حضرت نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کی وہیں اترے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے اولادوں میں کچھ لوگ وہاں بھی ہیں نسل میں. تو بیچاری جماعت سیدھی سادھی ویسے لوگ ہوتے ہیں، کہنے لگے ہاں حضرت اب تو کچھ نہیں، کوئی نہیں باقی ہے، سب چلے گئے. اور حالانکہ خود بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر. تو حضرت نے چونکہ آدمی ہے، اچانک کوئی بات چیز آتی ہے تو سمجھ نہیں پاتا ہے، تو بہرحال وہاں ہنسی ایک پیدا ہو گئی کہ حالانکہ ہم سب عالم کے اولاد و نسل ہیں. تو میرے دوستو عزیزو، یہ نظام رشتے استوا ہمیشہ کے لیے اللہ نے جوڑا. لیکن اگر دنیا کی زندگی میں کوئی کنڈیشن ایسی آئے جہاں توڑنا ہو تو اس کے شرائط مسائل بتائے کہ ظلم نہ ہو کسی پر. دیکھو قرآن کی اس آیت بڑی عجیب آیت، میں اس کا ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس کی تشریح نہیں کر پا رہا ہوں. کیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اس کو دستور کے قاعدے کے موافق روک لے بیوی کو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑے تو احسان کرتے ہوئے چھوڑے. آج اگر طلاق جہاں ہو گئی تو ظلم و ستم یہ حال ہے کہ دونوں آپس میں جنگیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو برا کہتے، وہ ان کو، اور شوہر بیوی کو لات مارتے ہوئے نکالتا ہے.
اللہ نے فرمایا حرام ہے، او تسریحٌ بإحسان، احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑے. اگر بھیج بھی رہا ہے وہ گھر جائے. لیکن ایک بات یاد رکھو، طلاق کئی طرح کے نام ہیں. ایک طلاق احسن ہے، اور ایک طلاق سنت ہے، اور ایک طلاق بدعت ہے. طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اور مسائل بھی سامنے چل رہے تھے. بہت سے صحابہ کے مسائل آئے، اور ان مسائل کو میرے آقا نے حل کیا قرآن کی آیات کے مطابق. لیکن صحابہ کے دور میں طلاقیں جو ہوئی ہیں زیادہ تر وہ طلاق احسن ہوئی، یعنی ایک طلاق. طلاق احسن ایک طلاق، ایک طلاق، ایک طلاق دی جائے. یعنی اگر میں نے بتایا، پھر وہی میں چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ طلاق طلاق ہی نہیں. اصل رشتے نکاح ہے جڑنا، لیکن زندگی کا مرحلہ ایسا آیا کہ اب جڑنا ممکن نہیں، اب لڑائی جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، اس لیے طلاق کی نوبت آ گئی. تو اب مرد کو اللہ نے کہا کہ اگر تو واقعی چھٹکارا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اب نباہ ہو کسی طرح، اور نہیں بن رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اللہ نے اس کو فرمایا کہ دیکھو اگر لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں ہو جائے، اور یہ لڑائی جھگڑا شدت پہ پہنچ جائے، اور آپس میں نہ سمجھے میاں بیوی، تو اب ایک تیسرے آدمی کو بیچ میں لایا جائے گا. ایک آدمی تیسرا لڑکے کی طرف سے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے وہ بیٹھیں گے اور اس کا سجھاؤ اور صلح پیش کریں گے آپس میں. حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اور سمجھانے کی کوشش کریں گے مرد والا اور عورت کی طرف والا. اس کو قرآن نے کہا. جیسے ہمارے یہاں زید پور میں یا کہہ لیجئے کہ اطراف میں منجھیے لوگ کہتے ہیں. منجھیے اسی لیے ہوتے کہ کبھی ایسا موڑ آئے تو وہ آپس میں مسائل حل کر سکے اور سمجھا سکے دونوں کو. تو بہرحال ایسے آدمی سمجھانے والے ہوں. سمجھایا، اور لوگوں نے سمجھایا، گھر والوں نے سمجھایا، باہر والوں نے سمجھایا، مانجھی لوگوں نے سمجھایا، سب لوگوں نے سمجھایا، لیکن کسی طرح معاملہ نہیں بن پڑا. اب یہ موقع آیا کہ اب ان کا جدا ہونا ضروری ہو گیا. اب نہیں نبھاؤ. عورت کہہ رہی ہم زہر کھا لیں گے، مرد کہہ رہا ہم بھاگ جائیں گے. تو اب ایسی صورت میں بھیا اب یہی ہے ایک شکل اللہ نے فرمائی کہ نہ تم زہر کھاؤ نہ تم کہیں بھاگو، جاؤ تم الگ زندگی گزارو، تم الگ زندگی گزارو. اب وہ ہے طلاق. اب ایسی کنڈیشن میں مرد کو اللہ نے کہا ایک طلاق دو. میں نے تم کو طلاق دے دی، بیوی سے کہہ دیا، اب وہ عدت گزارے گی. اس کو طلاق احسن کہتے. وہ عدت گزار رہے. عدت گزرنے کے بعد عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. 3 دفعہ ماہواری اس کی آئے گی. اس کے بعد اس کی عدت گزرنے کے بعد وہ جدا ہو گئی عورت، طلاق اس کی ہو گئی. ایک طلاق میں آپ کا کام نکل گیا اور بڑی آسانی سے نکل گیا. اب وہ عدت گزرنے کے بعد تم اپنا رستہ لو، تم اپنا رستہ لو. وہ عورت چاہے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، یہ مرد اپنا دوسرا راستہ دے. یہ تو ایک طلاق احسن. لیکن اس ایک طلاق میں فائدہ کیا ہوا کہ یہ طلاق اس نے ایک دی. اب بیچ میں طلاق دینے کے بعد جو کہ عدت 3 مہینے گزارے گی گھر میں اس کے، اب اس بیچ میں معاملہ بن سکتا ہے. 1 مہینہ گزرا، لوگوں نے سمجھایا، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عورت کی بھی سمجھ میں آیا، مرد کی بھی سمجھ میں آیا کہ میں جدائے گی، یہ چھوٹے بچوں کا حال ہوگا اور کیا کریں گے، چلو اچھا نہیں ہے. تو دونوں کی سمجھ میں آ گئے. 2 مہینے میں سمجھ میں آ گیا، چلو 3 مہینے کے اندر یعنی عدت کے اندر سمجھ میں آ گیا. تو اب فرمایا سمجھ میں آ گیا اور یہ ملنا چاہتے ہیں، تو اس کو فرمایا کہ آپس میں مل لے. اب نکاح کی بھی ضرورت نہیں، اس کو طلاق رجعی کہتے. اب رجعت کر لیں، آپس میں مل جائے اور جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسے گزاری، کوئی فرق نہیں، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں طلاق حسن میں. اور وہاں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، عدت کے اندر نکاح کی ضرورت نہیں اور کوئی حلالے کی ضرورت نہیں. اب آپس میں مل لیں. ایک طلاق میں یہ فائدہ.
اور اگر نہیں ملنا چاہتے تو جدا ہو گئے، ایک ہی طلاق میں جدا ہو گئے، ختم خام، تم اپنا راستہ لو تو اپنا۔ لیکن اگر ملنا چاہتے ہیں تو اس میں گنجائش رہتی ہے، دونوں کے لیے راستے ہموار رہتے ہیں آپس میں مل جانے کے۔ دیکھو کتنا بہترین اور خوبصورت قانون اللہ نے بتایا، یہ 3 مہینے کے اندر سمجھ میں آ سکتی۔ ہاں ایک بات اور دیکھو رکھی، اس میں ایک فائدہ اور ہے طلاق احسن میں، کہ ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر سمجھ میں آ گیا تو وہاں نکاح کی ضرورت نہیں، جیسے آپس میں رہتے تو ویسے رہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے اندر تو سمجھ میں نہیں آیا، عدت گزرنے کے بعد عورت کو سمجھ میں آیا کہ اب جب وہ اپنے میکے گئی تب اس کو یاد آنے لگی اپنے بچوں کی، اپنے سسرال کی، اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی۔ اب وہ بے چین، اب کیا کرے؟ ظاہر ہے جب بے چین ہوئی اندر سے تو اب اسے جی چاہا کہ میرا شوہر ہی میرا، اچھا ٹھیک ہے بھائی میں وہیں جاؤں۔ اب اللہ نے اس کے لیے چونکہ ایک طلاق دی تھی مرد نے، اس لیے راستہ ابھی بھی کھلا ہے، کہیں حلالے کی ضرورت نہیں۔ وہ آئے قاضی کو لے کر اور چند لوگوں میں وہ نکاح پھر اسی سے کر لے، فوراً اس کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ ایک چونکہ ایک راستہ کھلا ہوا تھا ایک کی وجہ سے، اس لیے احسن اس کو کہا۔ عدت گزرنے کے بعد اب اسے نکاح کرنا پڑے گا اسی سے فوراً، ایک راستہ۔ تو میرے دوستو دیکھو دونوں طرح عدت کے اندر نکاح کی ضرورت نہیں، ایسے رہنے لگے، اور عدت کے بعد اگر سمجھ میں آیا تو بھی نکاح کر لے اور رہنے لگے۔ ایک میں یہ فائدہ فرمایا کہ چلو اچھا ایک طلاق تم نے دی، اور ایک طلاق کے اندر 1 مہینے میں جسے سمجھ میں نہیں آیا تو فرمایا کہ چلو اچھا چاہو تو 2 سکتے۔ دیکھو انسان ایک مرد کو 3 روپیے دیے گئے، وہ چاہے تو 3 روپیے ایک دم سے خرچ کر ڈالے دکان پہ جا کر، اور وہ چاہے تو 1 روپیہ روزانہ خرچ کرے، 3 دن میں اس کے 3 روپیے خرچ ہوں، تو 3 روپیے اس کے پاس ہیں، وہ چاہے ایک دم سے خرچ کر ڈالے چاہے ایک، لیکن ایک خرچ کرے گا تو اس کا فائدہ ہے، 3 دن میں اس کا خرچ ہوگا، اور 1 دن میں خرچ کرے گا تو وہ بھی خرچ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ 3 طلاق کا اختیار ایک مرد کو ہے، چاہے تو ایک دم سے ختم کر دے معاملے کو، اور چاہے تو 3 مرتبہ میں اس کو مرحلے میں لا کر تب ادا کرے۔ 3 اس کے پاس اختیار، 3 اختیار ہیں، 3 چیزیں اس کو، 3 روپیے دیے گئے، 3 تیر دیے گئے، 3 ہیں نشانہ، چاہے تینوں سے ایک دم سے لگا لے اور چاہے ایک تیر سے نشانہ، لیکن اگر ایک تیر نکل گیا، 1 روپیہ خرچ کر دیا تو اب واپس نہیں آئے گا، اب اس کے پاس 2 ہی روپے ہوں گے، 3 روپے نہیں۔ یہ ہے، اس لیے میرے دوستو طلاق احسن ایک طلاق۔ اب فرمایا کہ اچھا چلو ایک طلاق پہ تم راضی نہیں ہو تو چلو 2 دے دو، 2 طلاق۔ اب طلاق مرتان جو یہاں ذکر ہے، اب طلاق و طلاق 2 مرتبہ، اس کو طلاق سنت کہتے ہیں۔ صحابہ میں یہ بھی معمول تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا آتا طلاق دیتے تو یہ تو 1 دیتے یا 2 دیتے۔ 2 طلاق میں بھی یہی ہے کہ مرد عورت عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد عدت کے اندر چاہے تو مرد رجوع کر لیں اور میاں بیوی جیسے رہتے تھے ویسے رہیں، جیسے رہتے تھے ویسے رہیں، اس کو بھی طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور پھر سمجھ میں آیا عورت کے، عدت گزرنے کے بعد اگر سمجھ میں نہیں آیا تو طلاق ہو گئی، اب وہ اپنا راستہ لے، وہ اپنا راستہ لے۔ لیکن اگر عدت گزرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے 2 کے بعد بھی تو بھی نکاح کر کے پھر آ سکتی ہے، حلالے کی کسی تیسرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، پھر فوراً نکاح اپنے شوہر سے اول سے کر لے اور اسی کے ساتھ رہے۔ 2 طلاقوں میں بھی یہ فائدہ ہے، اس کو طلاق سنت کہتے ہیں۔ اور 3 طلاق کو بھی بعض فقہاء نے طلاق کو سنت کہا ہے کہ 3 طلاق کا اختیار چونکہ قرآن و حدیث میں آ گیا ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا اور صحابہ کا عمل بھی رہا ہے، تو 3 یہ روپیے دیے گئے ایک مومن کو اور وہ خرچ کرے اس اعتبار سے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ 3 طلاقیں، 2 طلاق، 1 طلاق دی طلاق احسن، اور 2 طلاق دی طلاق سنت، اور اب 1 طلاق اس کے پاس باقی۔ کہا ٹھیک ہے اگر خرچ کرنا چاہو تو یہ بھی خرچ کر ڈالو، لیکن 2 میں کام چل رہا ہے تمہارا، نہیں رہنا تو نہ رہو، طلاق ہو گئی،
دو کے بعد بھی ایک کے بعد بھی ہو گئی. رہنا ہے تو اس میں گنجائشیں رہتی ہیں, ملنے کی اور رہنے کی, گزارا کرنے کی گنجائشیں رہتی ہیں. تو میرے دوستو عزیزو, اب یہ مسئلہ آیا کہ تیسری طلاق بھی اس نے دے دی. اگر کسی مرد نے ایک دم سے یا ایک ایک کر کے تین طلاقیں دی ہیں تو اب بیوی کسی حال میں اس کے لیے جائز نہیں ہے, بالکلیہ طور پر حرام ہو گئی. عدت گزرنے کے اندر بھی رجوع نہیں کر سکتا اور عدت گزرنے کے بعد بھی اس سے نہیں مل سکتا. اب وہ بالکل اس کے لیے حرام ہو گئی, الا ایک صورت کے. وہ ایک صورت انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتائیں. صرف ایک صورت ہے جو پہلے شوہر سے وہ مل سکتی ہے, لیکن باقی سب صورتیں حرام ہو گئی تین طلاق دینے میں. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے, صحابہ کے ذریعے سے, احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے. صحابہ کا عمل آ گیا ہے کہ طلاق تین چاہے ایک دم سے دی جائیں تین ہی طلاق ہوگی, اور چاہے ایک ایک کر کے دی جائیں تین طلاق پہ ہر حال میں بیوی مرد سے بالکلیہ طور پر ہمیشہ تا زندگی جدا ہو جائے گی, سوائے ایک صورت کے. ایک صورت انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی. لیکن پھر آخر میں ایک بات 1-2 منٹ میں عرض کرتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ رشتے ازدواج یہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھا ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا کوئی وقت نہ آئے کہ طلاق کی کوئی نوبت. غصہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا صبر و شکر کی زندگی جہاں ہوگی اور قرآن و سنت کی زندگی جہاں ہوگی وہاں ایسے مسائل نہیں آئیں گے. اللہ نے نکاح کے بڑے فضائل اور میاں بیوی کی زندگی کے خوشی کے جو آپس میں رہنے کے جو بہت سے مسائل بتائیں, اس پر اجر و ثواب رکھا ہے. میاں بیوی اچھے رہیں گے تو اس پر اجر و ثواب ہے. کیا دیکھو ایک حدیث سناتے ہیں. حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے ایک دن فرمایا, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ملے تو اسے ثواب ملے. صحابہ چونک گئے کہ انسان اپنی خواہش پوری کرے اور اپنا تو اس سے ثواب بھی ملے گا, یہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ چونکے, تعجب کیا. تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہی مرد کہیں اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کو پوری کرنے جاتا تو اسے عذاب ہوتا؟ تو صحابہ نے فرمایا عذاب تو ہوتا اور اس پر بہت بڑا گناہ ہے, پکڑ ہے. تو فرمایا میرے آقا نے جب غیر کے سامنے جا کر اپنی خواہش کو پوری کرنے پر عذاب اور گناہ ہے تو اپنے حلال اور جو اس کی بیوی ہے وہاں جانے کے پر اللہ اجر ثواب عطا فرمائے. کتنا خوب اجر ثواب ملتا ہے اس میں, اس پر. تو بیوی سے کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا اجر و ثواب ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی مرد اپنے بیوی بچوں پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے, فرمایا صدقے کا ثواب 1-1 روپے کا لکھا جائے. یعنی مرد کہے کہ بھائی ہماری ذمہ داری نہیں, ذمہ داری تو ہے لیکن صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے اسے. لیکن ایسا نہ ہو کہ بچے بڑے ہو کے اڑانے لگے اور ادھر ادھر پھینکنے لگے. نہیں, اس کی کنٹرول بھی کرنا ہے, بچوں کا کنٹرول بھی کرنا ہے, تربیت بھی کرنی ہے. تو اس طرح مرد پیسہ خرچ کرے اپنے بیوی بچوں پر اور ماں باپ پر, اس کے صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو مومن کے لیے تو راستے ہی راستے بہترین زندگی گزارے. تو طلاق کے مسائل چونکہ مجبوری والے مسائل ہیں اس لیے بیان کیے جائیں گے تاکہ امت علماء سے قرآن سے جڑے اور اپنے مسائل وہاں جانے کے بجائے کہ وہ پیسہ خرچ کرتے, بڑے بڑے وکلا جھوٹ بلواتے ہیں اور کیس ہماری ماؤں بہنیں وہاں بے پردہ ہو کر ان کے سامنے جاتی ہیں, کیس جج ان کو دیکھتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے اور بڑی خرافاتیں ہوتی, پیسہ بھی جا رہا ہے اور کچہریوں میں عدالتوں میں مال بھی جا رہا ہے, وقت بھی جا رہا ہے اور بے پردہ اور ذلیل رسوا ہو رہے. اللہ ہم سب کو, ہماری پوری امت کو بچائے, وہ اپنے مسائل قرآن کے ذریعے حل کریں. جو بھی مسئلہ ہے علماء کے پاس بیٹھیں, مفتیان کرام کے پاس بیٹھیں اور مسئلہ آسانی سے صلح کر لے قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, اور بغیر خرچ کے بغیر دقتوں کے سارے صلح اللہ نے اس میں رکھیں. اللہ پاک سے دعا فرما لے. الحمدللہ رب العالمین, یا اول الاولین یا آخر الاخرین, یا ذا القوة المتین, یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ لغزشوں کو درگزر فرما. میرے مالک, میرے آقا, اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے.
یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو سننے کو عمل کرنے کو قبول فرما لے. اے اللہ تمام مسائل جو قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے واضح کیے جا رہے ہیں یا اللہ ان کو سمجھنے کی اور ان پر اے اللہ ان کو سامنے سمجھانے کی اور لوگوں کو اور مسائل سے وابستہ ہونے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قرآن کریم سے والہانہ محبت اور تعلق عطا فرما دے. یا اللہ تمام ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی جو محنتیں ہیں قرآن کریم سے وابستہ ہیں ان کا تعلق ہے اس تعلق کو برقرار فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کریم سے خوب تلاوت اس کی کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں اے اللہ ہمارے مکاتب قائم ہو رہے ہیں ہمارے مدارس ان سب کو قبول فرما لے. اے بہترین ماحول اچھا ماحول خوشگوار ماحول بھائی چارگی اور محبت کا ماحول پیدا فرما دے. اے اللہ نفرتوں عداوتوں دشمنیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے میرے مالک میرے آقا اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے. اے اللہ ایمان کے چراغ روشن فرما. اے اللہ گھر گھر میں ہدایت کو داخل فرما دے. اے اللہ ہمیں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق فرما. اے اللہ جو ہمارے پروگرام ہونے والے اسے قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں اور آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے علماء جو محنت کر رہے ہیں ان سب کو قبول فرما لے. اے اللہ کاروباری حالات جو بدتر سے بدتر ہیں یا اللہ اسے خوشگوار بنا دیجیے. برکتوں رحمتوں کا نزول فرما دیجیے. اچھے سے اچھے کاروبار فرما دیجیے. اے اللہ وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما. ایمان پر زندہ رہ ایمان ہی پر موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.